الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان يطيع اللہ فليطعه ومن نظر ان يعصيه فلا يعصه رواہ البخاری۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور یہ حدیث نظر ماننے سے متعلق ہے۔ نظر ماننا کہ ایک مسلمان کے لیے کون سی نظر ماننا صحیح ہے اور کون سی نظر ماننا صحیح نہیں ہے، اس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نظر ماننا، تو یہ کہتے کس کو ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ الزام المکلفی نفسہ غیر لازم لہ، کہ آدمی اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، لیکن آدمی اس کو اپنے لیے نظر مان کے ضروری کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی نظر مانتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی ہے جو اس پر واجب نہیں تھی، فرض نہیں تھی، اس کے اوپر ضروری نہیں تھی، لیکن اس نے نظر مانی کہ نہیں، میں یہ کام کروں گا، یہ عبادت کروں گا میں۔ اب آدمی اس کی نظر مان لیتا ہے تو یہ مان کر کے وہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ یہ جو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی کوئی ایسی نظر مانے کہ جس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، اس کی نظر مانے۔ کہا من نظر ان یطیع اللہ کا فلیطعہ، جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی کوئی نظر مانی ہو تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی۔ نظر کیا مانی تھی؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ نظر یہ مانی تھی کہ میں مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کعبہ میں جو ہے میں اعتکاف کروں گا، اس بات کی انہوں نے نظر مانی تھی۔ کب؟ جب وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام لانے سے پہلے۔ تو جب اس کا ذکر ہوا بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمہاری یہ نظر پوری کرو، کیونکہ اعتکاف کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور اعتکاف کرنا اس میں اللہ کی اطاعت ہے، نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے کسی نفلی روزہ رکھنے کی کوئی نظر مانے کہ بھئی میں فلاں دن نفلی روزے رکھوں گا یا اتنے نفلی روزے رکھوں گا، تو جس میں اللہ کی اطاعت کی نظر مانی جاتی ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور نیکی کا کام ہو، تو ایسی نظریں پوری کرنی چاہیے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهُ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے فَلَا يَعْصِيهُ، تو اس نظر کو تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ کسی ایسی چیز کی نظر نہیں مان سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ اب کوئی آدمی ایسی نظر مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، کوئی ایسی نظر نہیں مان سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ایسی نظر نہیں مان سکتا کہ جو نظر ماننا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، جس کا مالک نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے بھئی اللہ نے مجھے اگر اتنی برکت دے دی، میرا فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں بھائی کا مکان صدقہ کر دوں گا، فلاں بھائی کا مال خرچ کر دوں گا۔ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، جس چیز کے
آپ مالک نہیں ہے، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جو چیز آپ کی طاقت میں نہیں ہے، آپ اس چیز کی نظر نہیں مان سکتے ہیں۔ تو شریعت میں نافرمانی کی نظر منع ہے۔ آج جو نظر کا جو بڑا مسئلہ چلتا ہے، نظر وہ نہیں جو بچوں کو لگنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ اس میں مت جائیے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ اور یہ نظر جو بتا رہا ہوں، جو ابھی آپ کو میں نے بتایا، بہت ساری جگہوں پر پیروں کے، ولیوں کے درگاہ، یہ سب درگاہوں پر جو ہوتا ہے، مطلب غلط طریقے سے جو نظریں مانی جاتی ہے، یہ سب چیزیں اسلام میں درست نہیں ہیں۔ تو کوئی انسان اللہ کی عبادت کی اگر کوئی نظر مانتا ہے، کوئی نیکی کرنے کی اگر نظر مانتا ہے، تو وہ اس نظر کو پورا کرے۔ لیکن جس نظر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور گناہ کا کوئی کام ہو، ایسی نظریں پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیں بچائے۔